بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، اس سے قبل دو سادات کرام کے خواب آپ کے سامنے پیش کیے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے تھے۔ ان کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سید نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے کسی ایک کی تنقیص کی ہے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالہ سے کسی سید نے کوئی نازیبا کلمہ کہا ہے، تو اس سید کی خواب میں آ کر حضور مولا المسلمین باب مدینۃ العلم شیر خدا داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا ہے، خواب میں آ کر اپنے اس بیٹے کی اصلاح کی ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے اس سید کو کہ معاملہ میرا اور امیر معاویہ کا تھا، تمہیں اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یوں خواب میں آ کر حضور مولا المسلمین نے سادات کرام کی اصلاح فرمائی۔ آج آپ کے سامنے جس ہستی کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں بلکہ عالم بیداری کا ہے، ایک روحانی مشاہدہ ہے جو عالم بیداری کا ہے، یعنی جاگتے ہوئے جو مشاہدہ ہوا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ کسی عام بندے کا نہیں، یہ اس ہستی کا ہے جسے میں اور آپ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے نام سے جانتے ہیں۔ میری مراد حضور خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ان واقعات، روحانی مشاہدات اور خوابوں سے بیان کرنے کا مقصد ہمارا اپنے ان بھولے سنیوں کو سمجھانا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے سنی ہے، لیکن روافظ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے ان کے اندر رافضیت کے کچھ جراثیم در کر آئے ہیں، اور اس رفس کی بدبو کی وجہ سے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کچھ ذہن میں خلش رکھتے ہیں یا ان کا ذہن صاف نہیں ہے۔ تو ان واقعات سے مقصد ہمارا ایسے سنی بھائیوں کو سمجھانا ہے یا اپنے ایسے بھولے بالے سادات کو سمجھانا ہے کہ جو عدم علم کی وجہ سے یا ان کی صحبت اچھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں رفس کے جراثیم داخل ہو گئے، تو ان سادات کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ان واقعات سے ہمارا مقصود ان سادہ لو دوستوں کو بھی سمجھانا ہے کہ جو کہتے ہیں جی ہم کتاب کی بات نہیں مانتے، ہم تو صوفی منش لوگ ہیں، فقیر اور درویش لوگ ہیں، ہم تو اللہ والوں کی بات مانتے ہیں جنہوں نے آنکھ سے معاملہ دیکھا ہوا ہے۔ تو حضور والا ہم ان کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ پہلے خواب آپ کے سامنے پیش کیے، اب آپ کے سامنے عالم بیداری کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور عام بندے کا نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ اللہ کے ایک ولی کا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، الفوز المقال کی 4 جلد ہے اور صفحہ نمبر 461 ہے۔ یہ واقعہ جس شخص نے بیان کیا وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ماسٹر احمد یار جماعتی نقشبندی علی پوری، مقیم چک نمبر 163، ضلع جھنگ، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ توسہ مقدسہ حاضر ہوا، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توسہ مقدسہ کے سجادہ نشین صاحب کی مجلس میں موجود تھے۔ حضرت سجادہ نشین صاحب نے حضور شیخ الاسلام سیالوی سے مخاطب ہو کر فرمایا، کبھی حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچا ہے کہ ہمیں ان کے اختلاف کے بارے میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ یعنی توسہ شریف والے شیخ ہیں سیال شریف والوں کے، تو شیخ اپنے مرید سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کبھی آپ نے علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے سوچا کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے؟ تو حضور خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حضور سوچا ہے، اور یہاں سے پھر خواجہ صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ خواجہ صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نجف اشرف حاضر ہوا، مغرب کی نماز پڑھ چکا تھا کہ روضہ مقدسہ سے کسی نے آواز دی، محمد قمر الدین اندر تشریف لائیں۔ میں نے سوچا یہاں نامعلوم کتنے قمر الدین ہیں، اس لیے میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آواز آئی کہ پیر سیال اندر تشریف لائیں۔ میں نے پھر سوچا نامعلوم کتنے پیر سیال یہاں حاضر ہیں، اس لیے میں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ تیسری دفعہ آواز آئی کہ پاکستان کے شہر سرگودا کے قریب سیال شریف میں رہنے والے محمد قمر الدین سیالوی اندر تشریف لائیں۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نجف اشرف شریف سے آ رہی ہے،
یہ مولا علی کے دربار سے بلایا جا رہا ہے۔ کس کو بلایا جا رہا ہے؟ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب جس وقت اندر تشریف لے گئے، فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور روضہ مقدسہ کے اندر داخل ہوا اور اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ میں اپنے سامنے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے قدم بوسی کی، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران میں نے عرض کیا، حضور آپ اور امیر معاویہ کے اختلاف کا کیا بنا؟ سادات کرام توجہ سے سنیں، بولے سنی توجہ سے سنیں، جن کے ذہن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے خراب ہو چکے ہیں وہ توجہ سے سنیں، اور خاص کر ہمارے وہ بھائی جو سلسلہ چشتیہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے دھیان سے سنیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلہ چشتیہ میں پاکستان کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ حضور آپ کا اور امیر معاویہ کا جو اختلاف تھا اس کا کیا بنا؟ حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگی کارروائیوں کے بعد میں اور امیر معاویہ دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں کی صلح کروا دی ہے اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب سوچئے وہ جو فرمان مولا المسلمین کا کتب میں موجود ہے، اخواننا بغوا علینا، عالم بیداری ہو تب بھی مولا المسلمین نے شان صحابہ کو بیان کیا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا ہے۔ عالم خواب ہو، روحانی مشاہدہ ہو، مکاشفہ ہو، اس میں بھی آ کر مولا المسلمین نے سادات کرام کو اور بالخصوص جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی اس لحاظ سے رہنمائی دی ہے اور اس بات کو واضح بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں میں صلح کروا دی ہے اور ہم دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب مولا المسلمین نے آگے کیا فرمایا؟ دراصل میں بھی حق پر تھا اور امیر معاویہ بھی، فرق یہ تھا کہ مجھے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے میں قصاص عثمان کا فیصلہ جلدی نہیں کر سکتا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی تھی۔ بہرحال اب ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوا۔ اب اگلی بات جو قابل توجہ ہے، واقعہ سننے کے بعد حضرت سجادہ نشین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، یعنی وہ جو توسہ شریف کے سجادہ نشین تھے جو خواب سن رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا ہے؟ حضور شیخ الاسلام سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، غریب نواز، جس طرح اب خواب میں باتیں ہو رہی ہیں اسی طرح کے خواب میں وہاں باتیں ہو رہی تھیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جیسے ہم اب جاگتے ہوئے بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گفت و شنید ہو رہی ہے، اسی طرح عالم بیداری میں میں وہاں اندر حاضر ہوا اور یہ میرا عالم بیداری کا واقعہ ہے۔ تو سامعین مکرم، سمجھنے والے کے لیے یہ ایک واقعہ کافی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے تو وہ قرآن مجید بھی ناکافی ہوتا ہے، اس کے لیے حدیث بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی، نہ ماننے والوں کے لیے کتابوں کے دفتر جو ہیں وہ ناکافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی غلام بنائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کا بھی غلام بنائے، اور ہمارا انہی ہستیوں کی سچی سچی محبت اور غلامی پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔